ہے نان مسلم اور مسلمس کا، آپ فوکس کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو میجورٹی لوگ، ایون میجورٹی آن ادیان جو ہوتے ہیں، جو ڈفرینٹ ریلیجنس پر ہوتے ہیں، آپ کو اللہ کے ڈینائرز نہیں ملتے ہیں، آپ کو اللہ کو ریجیکٹ کرنے والے کم ملتے ہیں، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ ہندو بھی ملیں گے تو وہ آپ کے بتائے ہوئے کیپٹل جی سے لکھے جانے والے گاڈ کو مانیں گے، کرسچنز آپ کے رب کو مانیں گے، آپ کو جو ہیں وہ جیوز ملیں گے، وہ بھی آپ کے رب کو الحمدللہ مانتے ہیں، آپ کو اور اس طرح کے کئی کلچرز مل جائیں گے جہاں پر وہ اسلام پر نہیں ہوں گے، بٹ دے ول ایڈمٹ یس دیر از اے گاڈ، جس کو آپ کیپٹل جی سے لکھتے ہیں، جس کو آپ جو ہیں وہ ایک آسمانوں کی ڈیوائن ہستی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ اللہ پر یقین تو انسانوں کا رہا ہے، لیکن جو پرابلم آئی ہے مختلف ریلیجنز میں ڈیوائیڈ ہونے کی، وہ آئی مختلف بیسس پر، اور اس میں سے میجورٹی بیسس اگر آپ ہسٹری لائن اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتی ہے آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی ڈسٹربڈ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ڈیتھ از دا لیولر، بس موت آئی اور ختم ہو گئے اور ڈیکمپوز ہو گئے۔ اس لیے کچھ ریلیجنز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آگے کی لائف کا کانسیپٹ نہیں ہے تو وہ انکارنیشن کے پروسیس کے اوپر اپنے آپ کو لے آتے ہیں، بیکاز انسان کی ایک نیچرل ارج ہے کہ وہ اس موت کے بعد ایک اور زندگی چاہتا ہے۔ تو جب رب کا دیا ہوا راستہ سلیکٹ نہیں کرتا انسان تو اسی طرح سے اپنی عقل کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، اور یہ لائف انکارنیشن کا پروسیس جو آیا ہے وہ اسی ہی ڈسٹورٹیڈ مائنڈ کا اصل میں نتیجہ ہے جس نے آخرت کے عقیدے کو چھوڑ دیا۔ تو یا تو لوگوں نے یہ مانا کہ نہیں آخرت نہیں ہے، یا لوگوں نے مانا کہ آخرت ہے بٹ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یا جیوز جیسے کچھ جو لوگ ہیں، نیشنز ہیں، ان کا خیال کیا ہے کہ ہاں آخرت ہے، لیکن کیونکہ ہم اتنے چوزن ون ہیں کہ ہمارے ساتھ آخرت کا معاملہ بہت ریلیکس ہونے والا ہے، ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل جو ہے وہ کریٹ نہیں ہونے والی۔ تو قریش کا بھی پرابلم مینلی یہی تھا کہ، اور یہ ان کا اسپیسیفک کرائم تھا قریش کا، جس کو آپ قرآن میں بھی مختلف آیات میں ہائی لائٹڈ دیکھیں گی کہ یہ آخرت کے کانسیپٹ سے دور تھے۔ اسی لیے سورۃ تغابن آیت نمبر 7 میں آتا ہے، زعم الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کا خیال ہے، الن یبعثوا، کہ ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، قل، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور بالضرور ڈیفینیٹلی تمہیں اٹھایا جائے گا، ثم لتنبئن، اور پھر ڈیفینیٹلی یقیناً تم کو آگاہ کیا جائے گا، بما عملتم، اس تمام عمل کے بارے میں جو تم کانسٹنٹلی کیا کرتے تھے۔ تو عرب کا یہ میجر مسئلہ تھا اور قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور انسان اپنی آخرت کو بھول کر یہ غلطیاں کرتا ہے۔ الدین کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ آج احکامات کو انسان کیوں جھٹلاتا ہے؟ بیکاز آخرت کا کانسیپٹ مضبوط نہیں ہے، اور انسان ہمیشہ تبھی سے غلطیاں کرتے رہے جب ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں رہا۔ آپ دیکھیں نا، آج کے انسان کو دیکھ لیں، آپ جس انسان کو، ایکچولی ہمارے لیے تو یہ بہت آسان ہے، اگر میں آپ کو 2 پروجیکٹ دوں، ایک پروجیکٹ میں یہ دوں کہ آج آپ کو گھر بیٹھ کر آج سے لے کر کل کی کلاس تک آپ کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ آپ کی زندگی میں کتنی غلطیاں ہیں، ایک پروجیکٹ یہ ہے، اور دوسرا پروجیکٹ میں آپ کو دوں کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے آس پاس کسی ایسے انسان کو ڈھونڈنا ہے، یا جتنے لوگوں کو آپ ڈھونڈ سکتی ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کریں، جن کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ دے آر اسپینڈنگ دیئر لائفز آن سن۔ تو کون سا پروجیکٹ آسان ہوگا، پروجیکٹ نمبر 1 اور پروجیکٹ نمبر 2؟ ڈیفینیٹلی پروجیکٹ نمبر 1 ول بی ڈیفیکلٹ اینڈ 2 ول بی ایزیئر، بیکاز ہمارے لیے دوسرے لوگوں کے گناہوں کو پن پوائنٹ کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی تلاش اور اپنی خامیوں کی تلاش ہمیں جو ہے وہ بہت جلدی اپنے ہی نفس سے بالکل دور لے جاتی ہے۔ تو اس وقت آپ اگر ایسے انسان کو فوکس میں لائیں جو گناہ میں ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انسان جو موت کے بعد کی زندگی سے بے خوف ہے، آج وہ گناہ کرے گا۔ وہ یوتھ جس کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہی اپنا وقت ضائع کرے گی۔ وہ انسان، وہ مرد جس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کو اپنی ہر دن کی کمائی اپنے رب کے سامنے پیش کرنی ہوگی اعمال کی، وہی آج رشوت بھی لے گا اور سود بھی لے گا اور حرام بھی کمائے گا، اور اس کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ میری اولاد کے پیٹ میں کون سا نوالا جا رہا ہے۔ وہی عورت جس کو اپنی آخرت کا خوف نہیں ہوگا، وہی کانسٹنٹلی آج جو ہے وہ چغلی بھی کرے گی اور غیبت بھی کرے گی اور جھوٹ بھی بولے گی اور نمیمہ میں بھی انوالو ہوگی اور نجوہ میں بھی انوالو ہوگی۔
सो द पॉइंट इज दिस, जो मैं इस वक्त समझाना चाह रही हूँ कि जब अकाउंटेबिलिटी का एहसास नहीं रहता तो इंसान बेखौफ हो जाते हैं। और इस अद्दीन के लफ्ज को यहाँ लाकर असल में यही बताना मकसूद था कि जब दीन है तो कल के वक्त के हिसाब की फिक्र है, और ये कल के हिसाब की फिक्र जो होगी ये इंसान को आज के अमल में दुरुस्त रखेगी। आप सोचें आपके घर में मेड है और उसको मालूम है कि आप घर पर नहीं हैं, अब वो पूरे घर खुला है, अब वो जिस कोने में जाए जो मर्जी करे, मैडम बन के बैठ जाए, आपके वाले कप में चाय पीने लग जाए, खूब मजे से अपने मोबाइल फोन से सेल्फीज लेती रहे, वट एवर शी इज विलिंग टू डू शी कैन डू। यही मेड है, आप घर पर नहीं है, घर खुला है, बट इस मेड को पता है कि बाजी ने घर के कोने कोने में सीसीटीवी लगाया हुआ है, और ना सिर्फ सीसीटीवी लगा हुआ है बल्कि ये सीसीटीवी ऐसा है जो रिकॉर्ड भी करता है महीने भर की, और ये सीसीटीवी ऐसा है जो बाजी अपने मोबाइल फोन पर घर में बाहर होने के बावजूद किसी भी वक्त सर्वेलेंस करती रहती हैं। उसका क्या हाल होगा? आपका क्या ख्याल है? वो मजे से आपके काउच पे, आपके सोफे पे, आपकी कुर्सी पे आके बैठ जाएगी, आपके वाले मग में जाकर एग्जैक्टली चाय बनाएगी, आपकी तरह जो है वो मैडम बन के जो है वो किसी रेक्लाइनर पे बैठ के आपकी तरह सेल्फीज लेगी? कभी भी नहीं करेगी। ये जो खौफ होता है अकाउंटेबिलिटी का, ये इंसान के अंदर अमल के लिए एक केयरफुल एटीट्यूड लेकर आ जाता है, और जब इंसान आखिरत से बेखौफ हो जाते हैं तभी इंसान जो है वो गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं। और यही एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है जो इस अदीन के लफ्ज में मौजूद है। अल्लाह ताला ने एक बहुत ही मिनिमम अल्फाज की आयत देकर इस्लाम के गहरे गहरे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरे साथ जिन्होंने रेगुलर सूरत माउन की स्टडी को अब तक कैरी किया है, और आप अब तक हर क्लास को लेती भी आ रही हैं, आपके सामने ये कुरान का एजाज आ रहा होगा कि कुरान की एक आयत में गहरे कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। अल्लाह ने वाज़े कर दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, और हर कुरान रिसाइटर को जो भी मोमिन कुरान पढ़ता है, अराअयत अल्लज़ी, क्या आपने ऐसे इंसान को देखा है, अल्लज़ी युकज़्ज़िबु, जो कॉन्स्टेंटली झुटलाता है, बिद्दीन, दीन को। यानी वो किसको झुटलाता है? हुक्मुल्लाह को भी झुटलाता है, वो यौमुल क़ियामा को भी झुटलाता है, वो हिसाब किताब को भी झुटलाता है। यानी ये एक ऐसा इंसान है जिसको अपनी जिंदगी में आखिरत के एंगल से मोटिवेशन नहीं है। आखिरत का एहसास इंसान की करंट लाइफ को बेहतर बना देता है।